تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَى، یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے اس کے اوپر، کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ فی کی یا میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس یا کو بھی نہیں پڑھنا۔ اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ ہا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ را کے اوپر دو زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور اس دو زبر یعنی اس کو تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو تنوین کو واو سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، اور الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا یہاں پر، اور یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہے۔ تو واو مدہ کے بعد یہاں پر اگر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اور یہ سکون جو آ رہا ہے یہاں پر وقف کی وجہ سے آ رہا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وعلامات، لام اور میم دونوں میں کھڑا زبر ہے تو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت وقف کریں گے تو یہ زیر سکون سے بدل جائے گا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے یہاں پر تو پھر واو میں تشدید لگا کر پڑھیں گے، اس طریقے سے تا کو واو سے ملا کے، تو اس صورت میں یہ ہو جائے گا کہ تنوین کے بعد پھر واو حروف یومن میں سے آئے گا تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر ملا کر پڑھنے کی صورت میں ادغام ناقص ہوگا، اور وقف کریں گے تو یہ زیر جو سکون سے بدل جائے گا یہاں پر۔ وَبِالنَّجْمِ، یہاں پر جو ہے نون مشدد ہے تو نون میں غنہ ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں گنگنا کر پڑھیں گے ایک الف کی مقدار، اور یہ نون مشدد ہے تو پیچھے والے حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف اور یہ لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ اور جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم میں قلقلہ ہوگا، یعنی جیم کو ادا کرتے وقت جیم کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، تہتدون میں بھی وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ افمن، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف یہاں پر یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے تو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، اور لام یہاں پر الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا، کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور وقف کی صورت میں جزم بھی آ جائے گا تو قلقلہ ہوگا۔ اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر قاف کو پر پڑھنا ہے اور قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ اور لام الف مدہ ہے، تذکرون دال کو باریک پڑھیں گے، را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ افمن
يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وَإِن نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. لام میں الف مدہ ہے. یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے اور ہاں میں الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے دونوں کو اس طرح سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ان اللہ نون مشدد غنہ ہوگا. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اور یہاں پر اس را میں دو پیش ہے اور اس رائے مشدد کے اوپر بھی زبر ہے تو یہ دونوں را کو پر پڑھیں گے. اور یہاں پر جو تنوین ہے، تنوین کے بعد را حروف یربلون میں سے تو یہاں پر ادغام تام ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. ان اللہ لغفور رحیم. واللہ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. اور ماں میں یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر رائے مشددہ کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے اور ماں میں الف مدہ ہے تو علی نون میں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. والذین یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے ملا کر اس کو پڑھیں گے، اور دال میں کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا، او میں واو مدہ ہے. اور یہاں پر نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، دو میں واو مدہ ہے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. لام میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے. اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے تو یالین ہوگا، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر میم میں اظہار شفا بھی ہوگا. خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اموات میم میں اظہار شفوی ہوگا. اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد غین حروف حلقے میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا. غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے تو یالین ہوگا، یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. را کو پیش اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر جو مد ہے یہ مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے. مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. اور یہاں پر جی وقف جائز کی علامت ہے. وقف کریں گے تو یہ زیر جو سکون سے بدل جائے گا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے یہاں پر تو پھر یہ واو میں تشدید پڑھا جائے گا کیونکہ اس صورت میں تنوین کے بعد واو حروف یومین میں سے آ رہا ہے تو ادغام ناقص ہوگا تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور ماں میں الف مدہ ہے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر لام الف جو ہے آیت کے بیچ میں ہے تو ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے. یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. با حروف قلقلہ میں سے تو با میں قلقلہ کریں گے. اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. الہکم لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. میم میں اظہار شفوی ہوگا. یہاں پر بھی لام میں کھڑا زبر ہے. یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر الف مدہ ہے. اور یہاں پر وقف کریں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے. الہکم الہ واحد. فالذین لام مشدد ہے تو پیچھے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے. اور یہاں پر یا مدہ ہے، لام میں الف مدہ ہے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا. نون میں واو مدہ ہے. بالآخرۃ یہاں پر لام ساکن سے پہلے لام ساکن ہے تو پیچھے والے با متحرک حرف سے ملا کر اس کو پڑھیں گے. حمزہ میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر اور را کو بھی پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے. یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے حروف یومین میں سے تو میم کو میم سے ملا کر میم ساکن کے بعد میم ہے
یہاں پر تو میم ساکن کے بعد میم جب آتا تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یمین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا، اس کو غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُنكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ۔ لام الف مدہ ایک الف کو برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، انم نون مشدد غنہ ہوگا۔ پر اللہ کے لام سے پہلے نون کو پر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کو برابر کھینچیں گے۔ مام الف مدہ را مشدد کو پر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ایک الف کو برابر کھینچیں گے۔ مام الف مدہ ایک الف کو برابر کھینچیں گے، نون وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ انہ نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لام الف مدہ ہے، یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف پوری پڑھیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انہ لا يحب المستکبرین۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ما میں الف مدہ ہے، اور دال میں جو مد یہ مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، اور لوم جو مد یہ بھی مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ سین میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ لِيَحْمِلُوا لوم جو مد ہے یہ بھی مد منفصل ہے، او میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یا میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، واو لین سے یہاں پر نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر لام مشدد ہے تو یہ را سے اس کو ملا کر پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ دو زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ الا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، سین میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ما میں الف مدہ ہے، اور را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الا ساء ما يزرون۔
قد قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اخفا ہوگا، قاف کو پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ کریں گے، میم میں زار شفوی ہوگا، یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور یہ بنیانہم، بنیانہم کے نون میں اظہار مطلق ہوگا، یعنی نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچے گا، میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، فخر خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، رائے مشددہ کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین ہے، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو دونوں چیز کریں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر واولین ہے، نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، میم مظہر شفوی ہو رہا، تا میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقے میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، یہاں پر یا لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، لام میں الف مدہ ہے، یہاں پر را کو اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.